اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ یہ جو آیتیں پڑھی ہے سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر ہے 144 145، اور اس کے بعد بھی دو آیتیں ہیں 146 اور 147۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، پس کیا اگر کوئی رسول مر جائے یا انتقال کر جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جو پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اور کسی انسان کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرے، اور اس کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جو دنیا کا ثواب چاہے گا ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اس کو اس میں سے دیں گے، اور ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ اگلی جو آیتیں ہیں اس کا ترجمہ سنیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگیں لڑی، پس وہ کمزور نہیں ہوئے ان حالات کی وجہ سے جو حالات ان کو پہنچے اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دشمن کے سامنے جھکے، اور اللہ تعالیٰ جمع رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان اللہ والوں کی بات یہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے معاملے میں ہم نے جو زیادتیاں کی ہے اس کو معاف فرما، اور ہمارے قدموں کو جما، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ آیتیں حقیقت میں تو جنگ احد کے موقع پر اتری تھی، لیکن یہ آیتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم موقع پر پڑھی ہے۔ وہ کون سا موقع تھا؟ اس موقع کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کل بات آئی تھی سن ہجری 9 کی، کہ سن ہجری 9 کے اندر غزوہ تبوک ہوا ہے۔ اس کے بعد درمیان میں بہت سارے وفود آئے ہیں، یعنی بٹالین، جماعتیں دوسری طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس کا تذکرہ کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ سن ہجری 10 کے اندر درمیان میں حضور نے خطوط بھی بھیجے، ان میں ایک خط کا تذکرہ کرو۔ حضور نے ایک خط کسریٰ کے نام بھیجا تھا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اس کا نام تھا پرویز، کسریٰ پرویز۔ تو حضور نے ایک خط اس کو بھی بھیجا تھا، اس نے حضور کا وہ خط پھاڑ دیا، اور صرف پھاڑا نہیں، ہمت یہ کی اس نے، اس ظالم نے، کہ ایک اس کی ماتحتی میں ایک گورنر تھا بازان نام کا، اس بازان سے یہ کہا کہ تم اپنے 2 آدمیوں کو بھیجو مدینہ منورہ، اور جس آدمی نے مجھ کو خط بھیجا ہے اس کو یا تو گرفتار کر کے لاؤ یا اس کو قتل کر دو۔ اب یہ بازان اپنے 2 آدمیوں کو حضور کی خدمت میں بھیج رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان دونوں نے دیکھا تو حضور کا رعب ایسا طاری ہو گیا کہ وہ کچھ بول نہیں سکے، صرف بازان کا پیغام پہنچایا۔ تو حضور نے ان دونوں سے کہا کہ بازان سے جا کر، یعنی تمہارا جو گورنر ہے اس سے کہنا کہ اس کا جو حاکم ہے اس کو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہ حیران کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟
اب یہ پیغام لے کر بازان کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ پیغام ملا ہے کہ کسریٰ پرویز کو اس کے بیٹے نے آج رات قتل کر دیا۔ اس نے تحقیق کی تو خبر ملی کہ یہ خبر سچی ہے۔ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر دیا اور بازان اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور یہی وہ بازان ہے، یہ بازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتی میں، تو حضور نے اسود عنسی کے خلاف حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، تو بازان کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ جنگ کی ہے۔ بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ حضور نے خطوط بھی بھیجے ہیں۔ سن ہجری 10 کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، جس کو ہم سب کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ مسلمانوں کو اتنی بات تو معلوم ہوگی کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا ہے، اور حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا ہے۔ حج فرض ہوا ہے یا تو سن ہجری 7 میں یا سن ہجری 8 میں۔ بہرحال تو حج جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا وہ حجۃ الوداع جس کو ہم کہتے ہیں وہ سن ہجری 10 میں کیا۔ حجۃ الوداع میں یہ آیت اتری جو ہم پڑھتے ہیں، چھٹے پارے کے اندر ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ اللہ نبی کو بھیجتے ہیں اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو جائے، دین مکمل ہو جائے۔ تو اللہ نے دین مکمل کر دیا، مشن پورا ہو گیا، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے۔ حج سے واپس ہونے کے بعد حضور نے جو اہم کام کیے ہیں ان میں ایک اہم کام یہ کیا کہ احد میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان میں کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضور نے ان میں کچھ صحابہ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی، اور کسی کا کہنا ہے کہ کسی کی بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر روئے ہیں، یاد کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کسی انسان کا اس دنیا سے جانے کا دل ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ مرحومین کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو۔ آپ دیکھنا کہ جو بہت زیادہ مرحومین کو یاد کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ سے وہ قریب ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جانے والا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ واپس آئے۔ پھر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع آپ جو تشریف لے گئے، تاریخ ملتی ہے صفر کا مہینہ تھا، محرم، اس کے بعد صفر کا مہینہ آتا ہے۔ صفر کے مہینے کی 29 تاریخ کو آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں سے آپ گھر میں تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، وا رأسا وا رأسا، یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو بیٹھتے ہیں ان کو میں نے بتایا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدھا سر دکھنے کی بیماری تھی جس کو شقیقہ کہتے ہیں۔ حضور کو اس دن بہت درد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عائشہ خود کہہ رہی ہے وا رأسا وا رأسا، تو حضور نے اپنا دکھنا نہیں سنایا بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غم میں تھی اس کے غم کو ہلکا کیا۔ کیسے ہلکا کیا؟ اب دیکھیے کیسے مزاح فرما رہے، دل لگی فرما رہے، مذاق نہیں۔ مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے، مزاح جائز ہے۔ مزاح کہتے دل لگی کو، اور مذاق کہتے کسی سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ بھائی حقیر سمجھنا اس کا نام مذاق ہے، تو مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں مزاح جائز ہے، دل لگی جائز ہے۔ اب حضور نے دیکھا کہ عائشہ غم میں ہے تو حضور نے ان کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا عائشہ تو ٹینشن مت لے، اگر تو پہلے مر گئی تو تیرے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے میں ہوں۔ تو اب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غم بھول گئی کہ ہاں تم تو چاہتے ہی ہو کہ میرا انتقال ہو جائے اور میرے انتقال کے بعد تم کسی اور سے شادی کر لو۔ اب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، موڈ فریش ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے،
میرا سر تجھ سے زیادہ دکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن سے بیمار ہوئے، 29 صفر کے دن سے آپ بیمار ہوئے۔ اس کے بعد ایسے بیمار ہوئے کہ آپ نے جمعرات کی مغرب تک تو آپ نے نمازیں پڑھائی ہے۔ پیر کے دن انتقال ہوا ہے، اس سے پہلے جمعرات کی مغرب آخری نماز پڑھائی، جس میں آپ نے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، یہ جو صورت ہے آپ نے مغرب کی نماز میں وہ صورت پڑھائی۔ اس کے بعد آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ ابو بکر تم میرے مصلی پر کھڑے ہو کر اب میری نیابت کرو، اب تمہیں نماز پڑھانی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے تیار نہیں ہوئے، لیکن حضور نے جب حکم فرمایا تو اس کے بعد وہ امامت کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں، سر دکھ رہا ہے، بخار ہے، اتنا بخار کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب عیادت کے لیے تشریف لایا اور ہاتھ رکھا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا انہ لیعق وعکا شدیدا، حضور آپ کو تو اتنا بخار ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے حضور آپ کا مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، آگے آپ کو بتاؤں گا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے، اور اس وقت آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی، کیوں اتنی سخت تکلیف میں اللہ نے مبتلا کیا، اس کی وجہ آگے بتاؤں گا۔ بہرحال اب سنیچر کا دن آیا، سنیچر کے دن حضور کو کچھ افاقہ محسوس ہوا کہ بھائی اب آج میری طبیعت کچھ سنبھلی ہے، لیکن اتنا افاقہ نہیں تھا تو دو صحابہ سے کہا کہ مجھے لے کر مسجد نبوی چلو۔ دو صحابہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے سہارے مسجد نبوی آ رہے ہیں۔ اور امام بخاری کا کمال دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہاں لکھا کہ آپ ایک مسئلہ پوچھ رہے گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ جماعت کب چھوڑ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر گھر پہ نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بیماری میں کہ دو صحابہ کا سہارا لے کر پیر گھسٹتے گھسٹتے مسجد نبوی میں آئے ہیں، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے بغل میں جا کر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے، حضور نے امامت شروع کروا دی۔ امام بخاری نے یہ حدیث لکھ کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارا عذر حضور کے اس عذر سے بڑا ہوا ہو تو جماعت چھوڑنا جائز ہوگا۔ کیا ہے ہمارا عذر اس سے بڑا؟ پیر گھسٹتے گھسٹتے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے اور بیمار ہیں، سخت بیمار ہے، کچھ افاقہ محسوس ہوا ہے، پھر بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ بہرحال سنیچر کا دن آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے، گویا ایک اعتبار سے آپ نے آخری نماز جو پڑھائی وہ ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ اب پیر کا دن آیا، پیر کے دن فجر کی نماز میں صحابہ کرام صف لگ گئی، نماز شروع ہو گئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کی زیارت کی۔ صحابہ کرام نماز میں قریب ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے نماز توڑ دے۔ آخری زیارت ان کو کہاں تھا کہ کہاں پتا تھا کہ یہ آخری زیارت ہوگی؟ صحابہ کرام چاہ رہے تھے کہ نماز توڑ کے حضور کی زیارت کرے۔ حضور نے پردہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور نے پردہ ہٹایا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ کیا کہ آپ ہی نماز پڑھائیے، آپ ہی نماز پڑھائیے۔ پھر حضور نے پردہ ہٹا دیا، بند کر دیا، اور حضور اندر تشریف لے گئے، اور زوال سے پہلے پہلے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کی آنکھ میں آنسو کا آنا فطری ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنی۔ کیا حدیث سنی؟ کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے دو بچے، چھوٹے سے بچے، نابالغ بچے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے پیش رو بنیں گے، یعنی ان کے لیے اچھا انتظام کریں گے۔ تو کہا حضور اگر کسی کی ایک اولاد مری ہو تو کہا ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ پھر کہا حضور کسی کی ایک بھی نہ ہو تو حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے غم پہ جس کے آنسو نکلیں گے ان کے لیے میں پیش رو بنوں گا۔ میرے بھائی، اس لیے حضور کی وفات پر آنکھ میں سے آنسو کا نکلنا یہ فطری چیز ہے۔
بہرحال اب آپ کے دماغ میں جو سوال ہے اس کا جواب دیتا چلو کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت کی بارڈر پر اتنی تکالیف کیوں دی؟ تو قربان جاؤ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر، شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے اس کو، حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تکالیف میں مبتلا کیا۔ سوچو صحیح، اس جواب کو سننے سے میں اور آپ دل پھٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ نے تکالیف میں مبتلا کیا کہ حضور کا کوئی امتی موت کی بارڈر پر تکلیف میں مبتلا ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑا گنہگار تھا۔ حضور کو اللہ نے تکلیف میں مبتلا کر کے حضور کی امت جو قیامت تک آنے والی ہے ایک ایک امتی کو بچا لیا۔ حضور کو تکلیف پہنچائی لیکن حضور کی امتیوں کو بچا لیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ گنہگار تھا، اس لیے موت کے وقت بہت تکلیف اس کو آئی ہے، حضور سے بڑا کون ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ گنہگار ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے موت کے بارڈر پر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ اب صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوگی آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر جیسا شخص وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں گردن اڑا دوں گا۔ حضور تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ آج امت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ایک شخص کو پیدا کیا تھا جن کا نام تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور کے پاس تشریف لے گئے، حضور کا جسم مبارک ڈھکا ہوا ہے، انہوں نے ہٹایا اور ہٹا کر بوسہ دیا اور کہا طبت حیا وطبت میتا لولا نہیتنا لانفذنا علیک ماء الشؤون۔ کہا حضور آپ دنیا میں تھے تب بھی آپ پاکیزہ زندگی گزار کر گئے، آپ اس دنیا سے گئے تب بھی آپ پاکیزہ زندگی گزار کر گئے، اور فرمایا اگر حضور آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج ہم آنکھوں میں سے چشمے کے چشمے بہا دیتے آپ کے غم پر۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور یہ آیتیں پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کیا آیتیں پڑھی؟ وما محمد الا رسول، کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں، ان پر بھی موت آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی وفات پائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے ان خطبے کے الفاظ سنو۔ من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو وہ یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے، سدا زندہ ہے، اس پر موت طاری نہیں ہو سکتی۔ تب صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ ہاں حضور پر موت طاری ہو سکتی ہے، حضور وفات پا سکتے ہیں۔ ان آیتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام کو پتہ چلا ہے۔ اور یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہے کہ حالات آئیں گے تو کیا تم کمزور پڑ جاؤ گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی تھی جنگ احد میں، تو صحابہ کرام سے اللہ کہہ رہے کہ کیا تم کمزور ہو جاؤ گے؟ تم سے پہلے جو لوگ نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے سخت سے سخت حالات آتے تھے لیکن کمزور نہیں ہوتے تھے۔ اور میں قربان جاؤ قرآن پر کہ میدان میں زخمی پڑے ہیں وہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ مل کر لڑے تھے، میدان میں زخمی پڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں زخمی پڑے اور کہہ رہے اللہ ہمیں معاف فرما۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں کہتے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، وہ لوگ میدان جہاد میں زخمی ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کا مسئلہ شروع ہوا۔ تو اب کیا ہوا؟ جو اہم مسئلہ ہے وہ سمجھا کر اپنی بات، ٹائم بھی دکھ نہیں رہا، 54۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل وغیرہ دینے کا کام شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس حجرے میں تشریف فرما تھے، وہاں کھڑے تھے۔ کسی نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر ہاتھ مارا۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ، جلدی باہر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہاں وہ سقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ کا نام ہے کہ وہاں
کچھ صحابہ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ امیر مقرر کر رہے ہیں. حضور تو انتقال فرما گئے ہیں، اب امیر کا مسئلہ ہے تو وہ امیر مقرر کر رہے ہیں، تم لوگ جاؤ، اگر تم نہیں جاؤ گے تو امت بٹ جائے گی، امت کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کیا صورتحال ہے، پوری یعنی اختلاف، امت کے بٹنے کا اندیشہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں نے ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ شیعہ اور ہمارے علماء میں سے کچھ لوگ جیسے مولانا سلمان ندوی جیسے لوگ وہ یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہنگامی تھی. آپ کو پوری صورت بتا دی میں نے کہ کیا ہوا. اب سنیے، شیعہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میٹنگ میں نہیں بلایا، جس میٹنگ میں امیر طے ہو رہا تھا، جس میٹنگ میں امارت کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا، خلافت کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا. ان شیعوں کو کون سمجھائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کو غسل دینے میں مشغول تھے، اور یہاں اتنا مسئلہ ہنگامی پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے جاتے تو مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اس لیے یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا نہیں گیا. بہرحال اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. ایک مسئلہ یاد رکھو، لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب دے دوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی. کچھ نوجوان کبھی کبھی پوچھتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ حضور کے جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی. ہر صحابی نے آ کر اپنے اپنے اعتبار سے حضور کے جنازے کی نماز پڑھی ہے. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہی یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ حیاتی میں بھی امام ہوتا ہے، اور اس دنیا سے پردہ فرما جایا تو اس وقت بھی وہ امام ہوتا ہے، وہ مقتدی نہیں بنتا ہے. اس لیے نبی کے جنازے کی کوئی نماز پڑھائے گا تو نبی مقتدی بن جائے گا اور کوئی نبی کا امام بن جائے گا. اس لیے نبی کے جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے آ کر جنازے کی نماز پڑھی ہے. بہرحال اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت نہیں کر سکے. 6 مہینے کے بعد جب حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کتنے مہینے کے بعد بھائی؟ آپ کہیں گے کیوں 6 مہینے؟ یہی مسئلہ ہے شیعہ سنی کے جھگڑے کا. یہ شیعہ سنی میں جو جھگڑے ہیں نا وہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی. اس کا مطلب یہ کہ وہ راضی نہیں تھے. حالانکہ سچائی یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر پبلک کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب 6 مہینے تک کیوں نہیں کی؟ اس کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی یہ شکایت تھی کہ کاش چاہے معاملہ ہنگامی تھا مجھے بلا لینا چاہیے تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسلسل بیمار رہی ہے، ان کی تیمارداری میں مشغول تھے. 6 مہینے تک وہ فارغ نہیں رہے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں بیعت کی ہے. ارے کی یا نہیں کی؟ شیعہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میں کبھی کبھی شیعوں سے سوال کرتا ہوں، چونکہ یہاں بھی بہت سارے شیعہ نوجوان ہیں تو اب تو پڑھے لکھے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر وہ کہے کہ کی تھی تب تو مسئلہ ہی ختم، اور اگر وہ کہے نہیں کی تھی تو پھنس جائیں گے. کیسے پھنسیں گے؟ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر وہ خلیفہ نہیں مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ یہ امیر ہے، تو ان کے ساتھ مل کر جنگ بھی نہیں لڑیں گے. ارے لڑیں گے، لیکن لڑی، اور اس جنگ کے اندر ایک جنگ لڑی، اس جنگ کے اندر ایک باندی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کو پوری دنیا جانتی ہے، محمد ابن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت بہادر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور شیعہ چیخ چیخ کر ان کا نام لیتے ہیں
کہ ایسا بہادر کہیں پیدا نہیں ہوا ہے، تو شیعوں سے پوچھو کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانا تھا تو یہ محمد ابن الحنفیہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ کوئی جواب نہیں، چپ۔ اور اگر بیعت کر لیتی تو پھر کیوں جھگڑا یہ شیعہ سنی کا؟ اس جھگڑے کو ختم کرو۔ جب وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کو بچانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو آج تک یہ شیعہ سنی کا جھگڑا کیوں چل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپسی اختلافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرمائے۔ اور امید ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ شیعہ سنی کو بھی متحد فرمائیں گے، اور ایک شخصیت پر ویسے بھی سب متفق ہونے والے ہیں، ان کا نام ہے کیا بھائی؟ حضرت بولو، محمد ابن عبداللہ المہدی۔ کیا نام ہے؟ حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی۔ ان کے ہاتھ پر شیعہ بھی متفق ہوں گے اور سنی بھی متفق ہوں گے۔ اس لیے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی مسلم حکومتیں ہیں اللہ ایک ایک کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ایران میں بیچ میں مسئلہ پیدا ہوا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں کہیں بغاوت پیدا نہ ہو جائے، اور جس طرح لیبیا ہے اور بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ کیا ان ظالموں نے، یہاں بھی خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے ایران کو بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ایک مسئلہ کہہ دوں، اس کے بعد بات پوری کرتا ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر بیوی کا بوسہ لیا اور اس کی وجہ سے منی نکل آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ صرف بوسہ لیا ہے اس لیے کفارہ نہیں آئے گا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی تو روزہ بھی گیا، قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی آئے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ جوانوں کے لیے ایک ہی کفارہ ہے، 2 مہینے کے روزے۔ وہ تو بوڑھوں کے لیے ہے، 60 مسکینوں کو کھلانا، وہ جوانوں کے لیے نہیں ہے۔ جوانوں کے لیے تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ 2 مہینہ مسلسل روزے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنے کی توفیق